آج کچھ زبان کہتے کہتے ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھ کو ان پر اعتبار نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھ کو ان پر اعتبار نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. کہ کسی مسئلے کی تہ تک پہنچنا کہ یہ مسئلہ کس طرح پیدا ہوا ہے، پھر اس کا سلوشن اور اس کا تدارک ہم نے کس طرح کرنا ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ریورس ٹیکنالوجی. ہندوستان کے اندر انگریزوں کا قدم رکھنا اور اس کے بعد مسلمانوں کا زوال، مسلمانوں کی شکست و ریخت کس بنیادوں پر ہوئی، اور آج اگر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اس کیفیت میں پہنچے ہیں، تو ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. اس میں سب سے جو 3 اہم چیزیں ابھر کر آتی ہیں میرے اپنے مطالعے کے مطابق، ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں عسکری زندگی مفقود ہو چکی تھی ان کے آخری ایام میں. دوسری چیز جو میجر چیز ہے، ان کے اندر تن آسانی تھی. تیسری وہ اخلاقیات کی گراوٹ تھی ہندوستان کے اندر، جس کی بنیاد پر مسلمان شکست و ریخت اور ہندوستان کا شیرازہ بکھرا. اگر ایک انگریز ہندوستان کی سرزمین پر پو پھٹنے سے پہلے اس کی سرزمین کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندتا ہے، تو اس وقت ہمارے مالیاتی وزیر، ہمارے مشیر میر جعفر اور میر صادق اور ان جیسے کئی اور اس وقت کے سیاستدان رقص و سرور کی محفلوں میں مصروف تھے. ورنہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے اگر حکومت 650-700 سال کی ہے تو وہ اپنے بلند ترین کردار کی بنیاد پر کی ہے اور اعلیٰ ترین انصاف کی بنیاد پر کی ہے. ورنہ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ 650-700 سالوں کے دوران ہندو قوم اور ان جیسی اور کسی قوم نے بھی مسلمانوں کی اقلیت ہونے کے باوجود ہندو اکثریت میں تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف عالم بغاوت بلند نہیں کیا. یہ مسلمانوں کے ہندوستان کے اندر ان کا ٹیکنیکل پوائنٹس تھے جن کو وہ بھول چکے تھے. اس کی کئی مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. گنگا اور جمنا کو دیکھیں، وہاں پر وہ ہندو غسل کرنے کے بعد سامنے محل میں اس بادشاہ کا جب تک دیدار نہ کر لیں وہ اپنے کاموں پر نہیں جایا کرتے تھے. جو تاریخ سے واقف ہیں وہ میری بات کو بے طور پر سمجھ رہے ہیں. مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان محبت، اخوت اس حد درجے تک تھی کہ وہ بالکل جڑے ہوئے تھے اپنے ساتھ. لیکن انگریزوں کا ہندوستان کے اندر قدم رکھنے کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں کی اس وحدت کو، ان کے اس جوڑ کو اور ان کی اس اسمبلی کو توڑنے کے لیے انہوں نے آدمی خریدے جنہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک رخنہ پیدا کیا. ایک ہندو رائٹر تھا جس کا نام تھا بنکم چندر جیڑ جی. اس نے ایک اپنے ناول جس کا نام تھا آنند موٹھ، اس نے سب سے پہلے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اس کانفلکٹ کو پیدا کرنے کی کوشش کی، خلید پیدا کرنے کی کوشش کی، جس میں اس نے اپنے اس رسالے کے اندر مسلمانوں کے جذبات کو، مسلمانوں کے احساسات کو اس نے مجروح کرنے کی کوشش کی. اور اسی رسالے کے اندر اس نے بندے ماترم ترانہ لکھا، اور جب بھی ترانہ ان کے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھا جاتا ہے اس میں بھی مسلمانوں کی حفظہ سرائی کی جاتی ہے. اور اس خفت کو مٹانے کے لیے اس کے بعد آریہ سماج کی تحریک شروع ہوئی جس کو لیڈ کر رہے دیانند سرسوتی. اس نے بہتری کوشش کی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اس معاملے کو ختم کیا جائے، کیونکہ ہم نے ایک جگہ رہے ہیں
اور ہم نے جو انگریزوں کے خلاف ایک ہو کر جنگ لڑنی اور اپنا حق حاصل کرنا ہے، لیکن وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن اس خلیج کو وسعت دینے کے لیے، اس رخنے کو اور تقویت پہنچانے کے لیے ہمارے اس وقت کے زعماء اور دانشوروں نے، اس وقت کے مولوی ازم نے اس چیز کو اور تقویت دینے کی کوشش کی۔ 1890 میں تہذیب الاخلاق ایک ادبی رسالہ شائع ہوا، اس میں سب سے پہلے عبدالعلیم شرر نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی۔ اور بھائی تم کون ہوتے ہو اس سرزمین کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والے، اور تم نے جوڑنے کی بجائے اختلاف کو پروان چڑھا رہے ہو تم۔ اس نے سب سے پہلے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر دو قومیں ہیں بھائی، انہیں تقسیم کر دیا جائے۔ پھر اسی تسلسل کے ساتھ 1917 میں خیری برادران نے جیل میں ڈاکٹر عبد الجبار خیری اور بیرسٹر عبدالستار خیری نے اسٹاک ہوم سوشلسٹ انٹرنیشنل کانفرنس میں تقسیم ہند کا فارمولہ پیش کیا۔ پھر اسی طرح 1920 میں نادر علی وکیل اور عبد القادر بلگرامی نے بدایوں کے اخبار زمیندار کے اندر اس نے بھی اسی نظریے کو، اسی فکر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی۔ پھر 1922 میں انجمن اسلامیہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ایک سرسری کمیشن بریف کمیٹی میں انہوں نے بھی اسی فکر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی۔ پھر 1924 میں مولانا محمد علی جوہر نے، مولانا محمد علی حسرت موہانی نے اسی تقسیم ہند کے فارمولے کا پروموٹ کیا۔ اس نے جوڑ پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، انہوں نے اس چیز کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ پھر 1928 میں آل پارٹی کانفرنس نے اس سارے پروگرام کو علم نقشہ کر کے رکھ دیا، اور ان دو قومی نظریے کی بنیاد پر انہوں نے ثانیات کو جنم دیا ہے بھائی۔ انہیں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جس پر ہم نے 650-700 سال حکومت کی ہے۔ اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر تقسیم ہند سے پہلے بہار کے اندر 1,70,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اسی خلیج کی بنیاد پر۔ اور اس سانحے کو ختم کرنے کے لیے اس وقت علامہ اللہ خان مشرقی نے بزور بہار کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، اور اس وقت کی جو کانگریس کی گورنمنٹ تھی، جو کانگریس کا بہار کا وزیر اعلیٰ تھا سری کرشن سنہا، اس کی جو حکومتی مشینری سے ان سے زبردست قسم کا ٹکراؤ خاکساروں کا پیدا ہوا۔ اور بھائی ہم نے تو اس وقت بھی قربانی دی ہے، 1200 خاکساروں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اس جھگڑے کو، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو بہار کے مسلمانوں میں۔ اور بھائی اس وقت بھی تو جماعتیں تھیں، اس وقت بھی تو مسلم لیگ تھی، اور بھائی اس وقت بنگال کا وزیر اعلیٰ اور مسلم لیگی وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین سری کرشن سنہا کے ساتھ خوشکپیوں میں مصروف تھا۔ جب 1,70,000 بہار کے مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری ہوئی، اور اسی ٹکراؤ کی بنیاد پر کانگریس کی 10 وزارتیں زندی بوس ہوئیں۔ خاکساروں کی اسی عسکری پوزیشن کو اٹھان کی وجہ سے پری پلان طریقے کے ساتھ 19 مارچ 1940 کو خاکساروں کو اس سیاسی کربلا میں شہید کیا گیا۔ اور بھائی ہم نے قربانی تو اس وقت بھی دی ہے، اور 313 نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کر کے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور ورنہ انگریز کو کمزور نہیں تھا، کوئی ہندوستان کو تمہارے حوالے کر دیتا۔ اور بھائی قربانی تو ہم نے اس وقت بھی دی ہے، اور تقسیم ہند کے بعد بھی دی ہے، اور خاکسار تحریک کو ڈسپس کرنے کے بعد اسلام لیگ کی بنیاد اسی وجہ سے رکھی گئی ہے کہ تم تو ہندوستان کو ان کے حوالے تو کر چکے ہو، یہ بچا کچا پاکستان، اور اس کی بھی صحیح طور پر اس کو بھی ہم مضبوط بنا لیں، اور کشمیر جو تم ان کے حوالے کر کے آگے ہو غلط تقسیم کی بنیاد پر، اس ہوٹل میں جو
بنگال کی تقسیم کے حوالے سے، مشرقی پنجاب کی تقسیم جو تم نے ادھر کی غلط تقسیم، سب کچھ تم تو ان کے حوالے کر رہے آگے ہو. اور بچے کچھ پاکستان کی حفاظت کے لیے بھی اس جو عنایت اللہ خان البشیر اسلام لیگ کی بنیاد رکھی کہ ہم بہترین طریقے کے ساتھ اس کی بھی حفاظت کریں گے، اور کشمیر جو تم ان کے حوالے کر کے آگے ہو اس کو بھی ہم حاصل کریں گے. اور پھر اس کشمیر کے لیے بھی علامہ اللہ خان مشرقی نے سب سے پہلے جہادی کیمپ کشمیر کے اندر لگایا، اور اس وقت کی ہندو نواز گورنمنٹ نے اس نہرو کے امام پر، اس اللہ کے ولی کو، اسے کچھ اپنے لیے کشمیر تھا، وہ تو 38 گاؤں وہاں قربان کر کے آیا. وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے اس نے جنگ لڑی ہے، لیکن ان ظالموں نے ان کو بھی اس کو بھی گرفتار کر کے میاں ویلی جیل میں نظر بند کر دیا. اس وقت بھی اس کے یہی کمنٹس سے اور کہا اگر مجھے پابند سلاسل کرنے سے پاکستان کی جان بچ سکتی ہے، اگر مجھے نظر بند کرنے سے تم کشمیر آزاد کر سکتے ہو، جو پہاڑوں کے بیچوں بیچ تمہارے دریاؤں کا رخ 1,96,00,000 کی فیزیبلٹی رپورٹس تیار کر کے وہ صدیوں پرانے اپنے علاقوں کو سراب کرنے کے لیے موڑ رہا ہے، تو میں یہ 1.5 سال کا ساری عمر اس کالی کوٹھی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن تمہاری یہ خاموشی اس چیز کا تو بین ثبوت ہے کہ تم اپنی اس میٹھی نیند کو چھوڑنے کے لیے اللہ سے تیار نہیں ہو. تمہاری آنکھ تو اس وقت کھلے گی جب سارا مغربی پاکستان ویران ہو چکا ہوگا. تمہارے سرسبز و شاداب لہلات باغات بنجر زمینوں میں تبدیل ہو جائیں گے. پھر اس وقت تمہاری یہ علمی اور سیاسی باتیں کچھ کام نہ دیں گی. آج پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر سیاسی اور علمی باتیں ہیں، پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہو رہا. آج 370 اور 15A کی امینڈمنٹس اس بات کا عینی شاہد ہے کہ وہ کشمیر کے اندر جیوگرافک پوزیشن کو تبدیل کر چکے ہیں. پھر وہ یہودیوں کی لونڈی اقوام متحدہ سے ان کے مبصرین کو بلایا جائے گا کچھ عرصے کے بعد، چلو بس کاؤنٹنگ کرو ان کی. اگر ایک بھی ہندو کشمیر کے اندر زیادہ ہوا تو کشمیر لیگل طریقے کے ساتھ ہندو کے سپرد ہو جائے گا. پھر ان کا اگلا کلیم تمہارا بلتستان پر ہوگا، آزاد کشمیر پر ہوگا. اور پھر تم اس وقت کیا کرو گے؟ اقوام عالم سے لڑو گے. وہ تو افغانستان بھی نہیں لڑ سکا، تم کیا تو وہاں سے چلا گیا، وہاں پر وہ موجود ہے، وہ تو لیبیا بھی نہیں لڑ سکا اس کے ساتھ، وہ تو عراق بھی نہیں لڑ سکا. وہ تو 40 ممالک کی انہوں نے فوج اپنے مفادات کے لیے بنائی ہوئی ہے انہوں نے، وہ تو ان کے پاس اربوں ڈالر ریزرو پڑے ہوئے ہیں. تم تو 46,000 ارب ڈالر کے مقروض ہو چکے ہو. تمہارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی پیٹوں میں پلنے والے بچے 10 لاکھ کے مقروض ہیں. تو تم غیر محسوس طریقے کے ساتھ بند گلی میں داخل ہو رہے ہو. اگر تم نے اپنی جانوں بچانی ہے، اپنی عصمتوں کو بچانا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانا ہے، تو تمہیں محلے کی سطح پر مضبوط ہونا ہوگا. ورنہ خدا کا قانون ہر طور پر ہر جگہ موجود ہے. جب تک تم خدا کے قوانین کی پاسداری نہیں کرو گے، اپنے دشمن پر غلبہ پا کر اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرو گے، خدا کی تائید تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی. غیر محسوس طریقے کے ساتھ تم بند گلی میں جا رہے ہو، اور آنے والی جلغار اس کا مقابلہ یہ ہجوم نہیں کر سکتا جب تک تم مضبوط اور منظم طریقے کے ساتھ اپنا اس محلے کی سطح پر گراس روٹ لیول پر کام نہیں کرو گے. وہ جنگ تمہاری گلیوں میں لڑی جائے گی، تمہاری بستیوں میں لڑی جائے گی، تمہارے پہاڑوں اور ویرانوں میں، ریگستانوں میں لڑی جائے گی. آنے والی جلغار کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو تمہیں محلے کی سطح پر مضبوط ہونا پڑے گا. ورنہ خدا جانتا ہے اس کا قانون ہر طور پر ہر جگہ موجود ہے، ورنہ تم بھی ایلیمینیٹ ہو جاؤ گے غیر محسوس طریقے کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین.